والا نماز پڑھائی، سارے کے سارے نبیوں نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی۔ میرے امام الانبیاء نے جب نماز ختم کی سبھی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے اس نبی کے پیچھے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اور میرا وجدان کہتا ہے جب میرے آقا نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، سارے نبی موجود ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے قرات شروع کی ہوگی، میرے آقا نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہوگا، عزیزان گرامی سارے نبی کہتے ہوں گے مولا آج جہاں پر وقت ہے اس کو روک دے، آج محمد عربی کی نماز کو لمبا کر دے، یہ نماز ختم نہ ہو۔ چونکہ جناب والا ایک عام سا قاری قرآن پڑھے، اب کہتے ہیں یار تو پڑھتا جا، ہمیں سرور آتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کس انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام فرماتے اس کے بعد جب ہم وہاں سے جانے لگے تو جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے، ایک کے اندر شہد ہے، ایک کے اندر دودھ ہے، اور ایک تیسرا پیالہ لایا گیا جس میں شراب تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا شہد کو پیا اور پھر دودھ کو میں نے سیراب ہو کر پیا، جب شراب میرے سامنے لائے گی تو میں نے انکار کر دیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے شراب کو ٹھکرا دیا ہے، میں امید کرتا ہوں اب آپ کی جو امت ہے یہ بھی فطرت پر رہے گی، اب یہ الجھے گی نہیں کسی معاملے میں۔ میرے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جتنے انبیاء تھے پھر سبھی نے اپنے اپنے انداز میں میرے آقا کو الوداع کیا۔ میرے آقا مسجد اقصی سے الوداع ہو رہے ہیں، اب تیاری کدھر کی ہے؟ آسمانوں کی جانب سفر کرنا ہے۔ اب سارے نبی وہاں پر موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو الوداع کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں براق کے اوپر پھر سوار ہوا، براق جب اوپر کو چڑھا اس نے پہلا ہی قدم رکھا تو پہلا آسمان آ گیا۔ پہلے آسمان پر آئے تو جبریل نے دروازے پر دستک دی، آگے جو فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگی تھی اس نے پوچھا کون؟ کہا میں جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس فرشتے نے کہا اسی لیے ہم کھڑے ہیں۔ دروازہ کھل گیا۔ میرے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے جب آگے گئے نا تو وہ فرشتہ اکیلا نہیں تھا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا ایک گروہ تھا جنہوں نے استقبال کیا، اور ان کی صدارت حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا مرحبا محمد تم یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے پھر ہم دوسرے آسمان پر گئے۔ جب دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی 70,000 فرشتوں کا لشکر ہے، اور وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہم تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، ان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ انہوں نے ویلکم کہا۔ میرے آقا فرماتے جب چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ پھر 5ویں آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جب چھٹے پر جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب 7ویں آسمان پر گئے تو ابراہیم خلیل اللہ موجود تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے نبی تھے یہ تو مسجد اقصی میں موجود تھے، میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، پھر میرے آقا کو الوداع کیا، تو اب یہ مختلف آسمانوں پر کیسے آ گئے؟ گرامی قدر وہ براق وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ ہم زمین پر کھڑے ہو کر اوپر کو نظر مارتے ہیں تو پہلے آسمان تک تو ہماری نظر پہنچ جاتی ہے نا، تو پتہ چلا
وہ براق جب چلا تو پہلا قدم ہی رکھا تو پہلا آسمان آ گیا تھا. اب وہ نبی وہاں پر کیسے آ گئے؟ گرامی قدر محدثین کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں یہ جو رفتار بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں پر نظر جاتی ہے وہاں پر براق کا پہلا قدم جاتا ہے. کہا یہ براق کی رفتار ہے اور جان لو براق کی رفتار اور ہوتی ہے، نبیوں کی رفتار اور ہوتی ہے. یہ تو براق ہے جس کی اتنی تیز رفتار ہے جس کو بجلی کے ساتھ آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن انبیاء کی رفتار وہ ہے جس کو آپ کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. آپ کے وہم و گمان میں ان کی رفتار آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اپنے ہر امتی کے لیے جناب والا مددگار اور مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے. اور میرا رب یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ایک لمحے میں اس براق سے پہلے مسجد اقصی سے جناب والا پہلے آسمان تک، پھر دوسرے، پھر 7ویں آسمان تک جو نبی پہنچ سکتے ہیں، ان کا امتی جہاں بھی کھڑا ہو کر ان کو یاد کرے پھر ان کی مدد کے لیے بھی وہ پہنچ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو یہ طاقت دی ہے. اور یہ تو براق ہے جس کی رفتار ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ جو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. کچھ نے ترجمہ کیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن عاشق لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں، ادھر وہ کھڑے ہو کر میرے آقا کے استقبال کے لیے درود پڑھ رہے تھے. وہ جان گئے تھے میرے آقا آ رہے ہیں تو میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا آقا کی بارگاہ میں. لیکن میرے آقا فرماتے جب میں مسجد اقصی میں گیا تو موسیٰ بھی وہاں پر موجود تھے، تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے یا درود پڑھ رہے تھے. براق تو تیزی سے ان کے آگے سے گزر گیا. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی نماز ختم کی، اس کے بعد پھر وہ چلے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہاں پر موجود ہے. تو یہ میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ پیارے آقا جب آ رہے تھے تو براق کے اوپر سوار ہو کر آ رہے تھے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ آ رہے تھے تو اپنی طاقت کے ساتھ آ رہے تھے، اس لیے وہ براق سے وہاں پر پہلے پہنچ گئے ہیں. گرامی قدر میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جب 7 آسمانوں کو دیکھا تو وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. کہا اے محمد آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ ان کو بتا دینا، میرا پیغام دے دینا کہ جو جنت ہے یہ بڑی خوشبودار ہے. کہا اپنی امت کو جا کر بتا دینا، چونکہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت بڑی خوشبودار ہے. اور جو جنت کے جو پھل ہیں، جنت کے جو میوے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے تھے کہ میوے میں بتا رہا ہوں، عمل تم کرنا، میوے رب تمہارے مقدر میں کر دے گا. وہ کیا تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ان سے کہنا یہ پڑھتے رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا یہ جو ورد رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں یہ میوے لگاتا جائے گا، درخت لگتے جائیں گے. تو جو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا پھر تو قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ جنت کے میں اس کے کتنے بڑے باغ لگے ہوئے ہیں. تو گرامی قدر یہ چھوٹی چھوٹے وظیفے ہوتے ہیں، ان کو پس پشت نہ ڈالا کرو، ان کے اوپر عمل کیا کریں. اس طرح کی محافل میں آ کر اگر کوئی اس طرح کی بات ملتی ہے تو اس پر عمل کیا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا تک جب گئے نا تو جبریل ابھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے آپ جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. میرے آقا نے پوچھا جبریل کیوں نہیں جا سکتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے میں جاؤں گا نا تو میرے پر جل جائیں گے، پر جل جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تو تو نوری نہیں ہے، تو تو نور کا نہیں بنا ہوا. آقا نور کا ہوں لیکن جو رب کا نور ہے نا اس کی جو تجلیاں ہیں کہ میرا نور اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل پھر سن لے، جہاں پر
تیرا نور بھی نہیں جا سکتا نا، وہاں پر جو میرے جسم پر کرتا ہے یہ بھی جا رہا ہے۔ کہا میرا لباس بھی وہاں پر جائے گا جہاں تک یہ نوری فرشتہ نہیں جا رہا۔ اصل میں میرا رب العالمین تو یہ جو معراج ہے دنیا والوں کو بتانا تو چاہتا تھا کہ میں نے محبوب کو عظمتیں کتنی دی ہیں، محبوب کو شانیں کتنی دی ہیں۔ کہا لوگو جبریل کو اللہ نہ سمجھتے رہنا، جبریل تو وہ ہے جو وہاں پر جا کر گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ جو سدرۃ المنتہا وہ کیا ہے؟ وہ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، ہاتھیوں طرح ان کے کان ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھیوں کی طرح ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں بہت بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے پھل ہیں، جو بیر ہے اس کے لگے ہوئے، اور وہ رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ اصل میں میرے رب العالمین نے پیارے محبوب کی آمد کے لیے وہ بیری بھی سجاوٹ کے طور پر لگائی تھی۔ محبوب نے یہاں پر سے گزرنا ہے تو پتہ چل جائے محبوب کی آمد پر میرا رب جشن کے طور پر یہ درخت لگا رہا ہے۔ گرامی قدر میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پھر سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو پھر وہاں تک کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اوپر جا رہی تھی، جہاں پر جا کر لوگوں کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بات یہی ہے کہ جب آپ یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بس یہی سرکار کا معجزہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے، جو سوچ میں، جو وہم و گمان میں نہ آئے۔ یہ معراج ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب اگر ہم اس کو یہ کہیں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی معراج تھی، پھر کچھ کہتے ہیں آسمانوں تک تھی، کچھ کہتے ہیں سدرہ تک تھی، لیکن کسی عاشق محدث کو آپ پڑھیں نا تو پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مسجد حرام سے اٹھ کر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، تو یہ تو مسجد اقصیٰ کی معراج ہے، امام الانبیاء کی معراج تو نہ ہوئی۔ جب آسمانوں پر جا رہے ہیں تو یہ آسمانوں کی معراج ہے، سدرۃ المنتہا پر گئے تو یہ سدرۃ المنتہا کی معراج تھی۔ میرے آقا کی معراج یہ ہے کہ رب کے جب جلووں میں جاتے ہیں جناب والا وہ 70,000 حجاب تھے نوری، جن کو پار کر کے میرے آقا جاتے ہیں تو آواز آتی ہے قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد یہاں پر اب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی تو رک گئے۔ اب اللہ رب العالمین بھی اپنے پیارے محبوب کے استقبال میں اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر میرے رب نے اپنے خاص جلووں میں بلایا۔ گرامی قدر جو انعام دیے وہ کیا تھے؟ ایک تو نماز، یہ 5 نمازیں جو ہمارے مقدر میں ہوئی، اس کے ساتھ غسل بھی تھا، کوئی چیز پلید ہو اس کو پاک کرنے کا طریقہ تھا۔ گرامی قدر 50 نمازیں تھی نا، تو اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو جائے تو 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ نہانے سے پاک ہوگا، یہ میرے رب نے حکم دیا تھا۔ کوئی چیز پلید ہے، کپڑا پلید ہے تو 1 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوگی، فرمایا 7 مرتبہ دھو گے پھر پاک ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر جب میرے امام الانبیاء پیارے موسیٰ کلیم اللہ تک آتے ہیں تو پیارے موسیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا لے کر آ رہے ہو امت کے لیے؟ تو میرے آقا نے بتایا 50 نمازیں ہیں، 7 مرتبہ غسل ہے اور 7 مرتبہ ہی چیز کو دھونا ہے۔ تو پیارے موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایسا نہیں ہوگا، آپ ایسا کرے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، جا کر عرض کرے کہ وہ نمازیں بھی کم کرے، غسل کو بھی کم کرے اور غسل کو بھی کم کرے، غسل کہتے ہیں دھونے کو، اس کو بھی کم کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گئے، خیر بار بار جاتے رہے، 5 نمازیں بچی اور 1 مرتبہ کا غسل بچا، اور 1 مرتبہ ہی کہا چیز سے تیرے امتی سے کہہ دینا دھو لیں پاک ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کیا، اور یہ بھی اعلان فرمایا محبوب میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، آپ کے کہنے پر کر تو 5 دی ہے، لیکن اپنا قاعدہ نہیں بدلوں گا، یہ 5 پڑھیں گے میں ثواب 50 کا ہی دیتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کرم کیا۔
اس کا فضل ہے کہ نمازیں 5 پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب 50 کا ہی ملتا ہے، لیکن ان 5 سے بھی ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ہمارے اوپر رحم کیا، ترس کیا، تھوڑی کروا دی، لیکن یہ بھی ہم اگر نہ پڑھیں تو گرامی قدر میرے امام الانبیاء علیہ السلام پھر کیا سوچیں گے؟ کبھی اپنے ذہن میں یہ سوال لے کر آئیے گا کہ میدان معاشر میں جب ہم پیش ہوں گے، پیارے آقا بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا تھا؟ گرامی قدر، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اگر انسان گھر کا سربراہ ہے تو اس کے اوپر تو یہ لاگو ہے کہ وہ صرف اپنے اوپر 5 نمازیں لاگو نہ کرے، جتنے گھر والے ہیں اس کی بھی پوچھ گچھ اس سے ہوگی، اس لیے کہ وہاں کا وہ سربراہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی ہیں یا اس کے ملازم ہے، اس کے نیچے جتنا بھی عملہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے سوال ہوگا۔ تو گرامی قدر، اپنے آپ کو کم از کم بری و ذمہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مبارک اور برکتوں والی رات کا واسطہ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ یہ تحفہ معراج کا ہے نماز بھی، تو ہم ہر سال معراج کو یاد کرتے ہیں، لیکن نماز تو دن میں 5 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تو گرامی قدر، اس چیز کو جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ جب اپنے آپ کے اوپر یہ لاگو کر لے گا کہ میں نے اپنی بھی 5 پڑھنی ہے اور جو جو میرے ماتحت ہے میں نے ان کو بھی پڑھانی ہے، تو خدا کی قسم بس اتنا سا وظیفہ ہی کافی ہے، ہر بندہ نمازی بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب تمام دوست صفیں بنا لیں گے۔